الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر وذی وقار بزرگوں بھائیوں عزیزوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم۔ التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ امت مسلمہ اس دور میں جس حال پر ہے اور جو حالت امت مسلمہ کی ہے اور ہم مسلمانوں کی اجتماعی اور انفرادی دونوں، یہ حالت زار ہے اور ہمیں اس حالت کو بدلنا پڑے گا کہ مومن کمزور ہیں ضعیف ہیں، اللہ کی طرف سے بھی شدید آزمائشوں میں پڑی ہوئی ہے اور ناراضگی کے اسباب مالک کائنات کے نظر آ رہے ہیں۔ سردی کا موسم یوں ہی گزر گیا اور بارش نہیں ہو رہی،
اکثر مقامات پر پہنچتا ہوں، لوگ کہتے ہیں بارش کے لیے دعا، بارش کے لیے دعا۔ آسمان رکا ہوا ہے، اوپر سے باران رحمت نہیں برس رہی، لیکن ہماری یہ حالت اور غفلت کا اندازہ لگائیے، سب کچھ ہونے کے باوجود ہم اتنے غافل ہیں کہ ہمیں پرواہ تک نہیں ہے، سوچ تک نہیں ہے۔ ہم رات کے اندھیروں میں بھی گناہ کرتے ہیں، دن کے اجالے میں بھی گناہ کرتے ہیں، برسر عام بھی کرتے ہیں، خلوتوں میں بھی، تنہائیوں میں بھی ڈوبے ہوئے ہیں گناہوں میں۔ ہر شخص غرق ہے، اور کسی کی زبان پر دل کے صدق کے ساتھ یہ نہیں آتا کہ اللہ مجھے اعتراف ہے کہ میں گناہگار ہوں، میری توبہ ہے، معاف کر دے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کیا قرآنی اسرار و رموز سے واقف لوگ تھے، اللہ کی قسم۔ خلیفہ ہیں، 22 لاکھ مربع میل پہ خلافت نافذ کرنے والے، اسلام کا پرچم لہرانے والے۔ جمعے کا دن ہے، کہا جا رہا ہے حضرت استسقاء کی ضرورت ہے، بارش کی طلب چاہیے، بارش کی ضرورت ہے۔ کہنے لگے اچھا، فوراً ممبر پہ آتے ہیں اور صرف قرآن سے استغفار اور توبہ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور پھر توبہ کرتے ہیں، نیچے اتر آتے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت اس میں تو بارش کا ایک لفظ بھی آپ نے ذکر نہیں کیا کہ بارش مانگی جائے۔ فرمایا بارش کا سبب استغفار ہے، کہ قرآن کہتا ہے انشاءاللہ میں تفصیل کروں گا کہ استغفار کرنا تمہارا کام ہے اور موسلادھار بارشیں برسانا میرا کام ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم انفرادی اور اجتماعی دونوں اعتبار سے اللہ کے حضور گڑ گڑائیں کہ اللہ ہم پورے کے پورے گھیرے ہوئے ہیں گناہوں میں، اللہ بس معاف کر دے، توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ بخش دے۔ کروڑوں مسلمان نماز پڑھتے ہیں، آپ میں سب، اور ہر نماز کے اختتام پر سلام سے پہلے یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا کی اچھائی کامیابی مانگتا ہے، بلائی مانگتا ہے، خوبیاں مانگتا ہے، آخرت کی بلائی کامیابی اور خوبی مانگتا ہے، لیکن سچ بتاؤ نمازیوں، اللہ کو گواہ کر کے کبھی یہ دعا پڑھتے ہوئے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کبھی التحیات پہ بیٹھے یہ جملے کہتے ہوئے دل اس بات کی طرف گیا ہے کہ میں مالک سے مانگ کیا رہا ہوں؟ نہیں، طوطے کی رٹ رٹی ہوئی ہے، بس کہتے جا رہے ہیں۔ طوطے نے بھی کسی نے سکھلایا تھا کہ پنجرے سے باہر نہیں جاؤں گا، اگر باہر چلا گیا تو پھر درخت پہ نہیں جاؤں گا، اگر درخت پہ چلا گیا تو باغ سے باہر نہیں نکلوں گا۔ 3 سٹیپ اس کو مالک نے سکھائے ہوئے تھے۔ اب وہ پنجرے میں بند ہے، یہی پڑھ رہا ہے پنجرے سے باہر نہیں نکلوں گا، اور اگر کہیں نکل گیا تو درخت پہ نہیں جاؤں گا، اور اگر درخت پہ بھی چلا گیا تو باغ سے باہر۔ ایک دن وہ پنجرے سے باہر بھی نکل آیا، پھر بھی کہہ رہا ہے پنجرے سے باہر نہیں نکلوں گا، حالانکہ نکل بھی چکا ہے۔ پھر کہہ رہا ہے اگر نکل بھی گیا باغ تو درخت پہ نہیں جاؤں گا، درخت کی ٹہنی پر بھی بیٹھا ہوا ہے، اوپر کی ٹہنی پر، اور کہہ رہا ہے کہ درخت کی ٹہنی پر نہیں بیٹھوں گا۔ اور اس کے بعد باغ کو چھوڑ کے جنگل کی طرف جا رہا ہے، اور پھر بھی کہہ رہا ہے کہ باغ سے باہر۔ ہماری توبہ، ہماری دعاؤں کا یہ حشر ہو چکا ہے۔ آئیے قرآن مقدس کیا کہتا ہے ذرا دیکھیے۔ مایوسی نہیں لیکن رغبت ضرور ہے۔ کیا
رغبت ضرور ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ. او کائنات کے مسلمانوں، مومنوں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو. سورت کا نام سورت زمر ہے، آیت نمبر 52-53 ہے. قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور میں آیت پڑھتا ہوں، اعلان تو سنو مومنوں. قرآن کہتا کیا ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. قل میرا پیغمبر اعلان کر دیجئے، یا عبادی الذین، میرے وہ بندو، او میرے وہ بندو. کون سے بندو؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، پرہیزگار، متقی، جو گناہوں سے بالکل بچے ہوئے نہیں، ان کو یہ اعلان نہیں کیا جا رہا. جو گناہوں میں لت پت ہیں، جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو گناہوں میں آلودہ ہے، ان سے خطاب ہے. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں اپنے اوپر، گناہ کر کر کے اپنے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. اپنے وجود پر کیا کیا ہے انہوں نے؟ ظلم، زیادتی کی ہے. ان سے میرا پیغمبر کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. اپنے گناہوں کے انبار کو دیکھ کر میری رحمت سے نا امید نہ ہو کہ جی میں تو بڑا گناہگار ہوں، پتہ نہیں مالک بخشے گا بھی کہ نہیں. جی میں گناہگار ہوں، بس میں توبہ نہیں کرتا، کیونکہ اب تو میں زندگی ساری گناہوں سے لت پت کر دیے، بھر دیے، ساری زندگی گناہوں میں گزار دی. فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ٹھیک ہے تیرے گناہ زیادہ ہوں گے، سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہو جائیں گے، ہاں بارش کے قطروں سے زیادہ ہو جائیں گے، ریگستان کی ریت سے زیادہ ہو جائیں گے، ساری خلا اور فضا پر ہو جائے گی، بہت زیادہ ہو جائیں گے، لیکن میری رحمت کے ایک قطرے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. کیوں؟ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو بخش دے گا. کیا کر دے گا؟ بخش دے گا سارے گناہوں کو. حتیٰ کہ اگر کوئی 100 سال کا کافر جس نے 100 سال کفر میں، شرک میں گزارے ہیں، آج سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ میری کفر سے توبہ ہے، شرک سے توبہ ہے، اور استغفار کر لے، کفر کو چھوڑ کے ایمان لے آئے، رب اس کی 70 سالہ 100 سالہ ساری زندگی کفر سے بری، سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. توبہ کر لے. اس بات میں کوئی میں نے مبالغہ تو نہیں کیا کہ کافر 100 سال کفر کرتا ہے، آج توبہ کر لے، ایمان لے آئے، رب معاف کر دیتا ہے کہ نہیں؟ بولو، کفر سے بڑا کوئی گناہ ہے؟ شرک سے بڑا گناہ ہے کوئی؟ جب زندگی میں توبہ کر دی کہ آئندہ نہیں کروں گا، کفر شرک سے باز آ گیا، رب اسی وقت سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. الاسلام یہدم ما کان قبلہ، سارے معاف کر دیتا ہے. ہری پور والوں میں جواب لینا چاہتا ہوں، یہ بات سچ ہے؟ بولو سچ ہے.
اگر یہ سچ ہے کہ 100 سالہ کفر بھی توبہ سے کہ آئندہ کے لیے باز آ جائے اور توبہ کر لے، ایمان لے آئے، معاف کر دیتا ہے، تو باقی تیرے چھوٹے موٹے جو گناہ ہوتے ہیں تو سچی توبہ کرے گا، رب نہیں معاف کرے گا؟ وہ کہاں ٹھہر سکتے؟ فرق کیا ہے؟ فرق ہے، پتہ ہے، جب ایک کافر کفر و شرک کو چھوڑ کے توبہ کرتا ہے نا، تو اس وقت دل کی گہرائی سے وہ توبہ کرتا ہے، اور ہماری جو توبہ ہوتی، مومن جو توبہ کرتا ہے، وہ پتہ ہے تسبیح ہاتھ میں ہے، اللہ معاف کرے ہے غیبت ہی بن دی پر پھر بھی لگا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بھی کہتے ہیں اللہ معاف کرے ہے غیبت بن رہی ہے لیکن پھر بھی کپڑے دھو رہا ہے۔ ہاں اور پٹھان اللہ دے معافیوں کی خدا خلق دسی دسی دی، ہاں پھر لگا ہوا ہے لوگوں کے کپڑے دھو رہا ہے اور تسبیح رول رہا ہے، یہ توبہ ہے۔ سن لیجئے امام قرطبی رحمہ اللہ نے کتنا پیارا جملہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں توبہ کہہ رہا ہے استغفر اللہ زبان سے کہہ رہا ہے، اور گناہ میں اس وقت بھی مبتلا ہے، ڈوبا ہوا ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے، اس سے باز بھی نہیں آ رہا، لگا ہوا ہے، اور یہ جملہ بھی کہہ رہا ہے، تو کہتے ہیں یہ استغفار نہیں بلکہ استغفار کے ساتھ مذاق ہے، استہزاء ہے۔ اور پھر آگے آیت لکھی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ۔ یہ تو اس زمرے میں آ رہا ہے کہ آیت میں قرآن کہتا ہے استغفار کرو، تو اس استغفر اللہ کہتا ہے اور باز نہیں آتا۔ اور ایک اور پیارا جملہ کہا کہ کئی لوگ استغفار کرتے ہیں اور گناہ بھی اسی وقت جاری ہے اور استغفار بھی کر رہا ہے، تو کہتے ہیں یہ استغفار اس لائق ہے کہ اس استغفار کے لیے استغفار چاہیے۔ پتہ نہیں بات سمجھے کہ نہیں؟ یہ تیرا استغفار اس وقت کے گناہ میں پڑے ہوئے جو استغفار کر رہا ہے، اس استغفار کے لیے بھی استغفار چاہیے۔ ہماری حالت کیفیت یہ بن چکی ہے، اللہ کرے کہ ہم نکلیں اس سے، اللہ کی رحمت کے مستحق بنے، ہم مایوسی کو توڑیے، سچے دل سے تائب ہو جائیے، رب توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یا اللہ توبہ کیسی ہونی چاہیے؟ فرمایا طریقہ بتایا، سورۃ التحریم 28واں پارہ آیت نمبر 8، فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا، میں نے کہا مومن عموماً توبے میں ایسے کرتے ہیں نا، تو مومنوں کو خطاب ہے، یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبو الاللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ کی طرف، کیسی توبہ؟ توبۃ نصوحا، خالص اور اخلاص کے ساتھ توبہ۔ توبۃ نصوحا کیا ہے؟ 3 شرطیں ہیں اس میں، کتنی؟ 3 شرطیں ہوں اس توبہ میں۔ ایک یہ کہ جس گناہ میں یہ مبتلا تھا، جس سے یہ توبہ کر رہا تھا، فی الحال اسے ترک کر دے۔ کیا کر دے؟ جب توبہ کر رہا ہے تو فی الحال ترک کر دے، ایک۔ دوسری شرط کہ اس کیے ہوئے پہ شرمندہ بھی ہو، جو پہلے کرتا رہا اس پہ کیا کرے؟ شرمندگی کا اظہار کرے۔ یہ نہیں کہ محفل میں بیٹھے ہوئے اتنا موڈ میں آ گیا کہ اپنے گناہ بھی فخر سے گنوا رہا ہے۔ لوگ دیکھیں نا ایسے، وہ بادشاہ ہو جی آسانی تو ہے جی زندگی گزاری ہے کام کر دے رہی ہے، وہ فخر سے گنواتے ہیں گناہ۔ نہیں، فی الحال ترک کر دے، کیے ہوئے پہ شرمندہ ہو۔ تیسری شرط کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا اور پختہ ارادہ اور عزم کر لے۔ اگر کیے پہ شرمندہ بھی نہیں تو یہ توبہ نہیں، فی الحال گناہ چھوڑا بھی نہیں
اور کر رہا ہے استغفار، گناہ بھی کر رہا ہے، تو یہ استغفار کے ساتھ مذاق ہے، اور آئندہ نہ چھوڑنے کا ارادہ بھی ہے کہ آئندہ بھی گناہ چھوڑوں گا نہیں۔ تو جب آئندہ کا یہ ارادہ ہے تو یہ تو اللہ کے غضب کو للکار رہا ہے۔ کتنی شرطیں؟ ترک کر دے، کیے ہوئے پہ شرمسار ہو جائے اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کر لے۔ جب ایسی توبہ کرے گا تو پھر ان کے لیے قرآن کہتا ہے اولئک الذین، یہی لوگ ہیں یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، پھر اس کے دیکھیے، پھر رب کی رحمت کے کرشمے تو دیکھیے۔ اور ایک دوسرا انداز قرآن کریم، یہ میرے سامنے سورت کا نام سورت توبہ ہے، 11واں پارہ ہے اور آیت نمبر ہے 104، سورت توبہ آیت 104۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ کو اعلان کرتا ہے، بتلاتا ہے، فرمایا علم یعلمو، علم یعلمو، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ بے شک اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس استفہام کو بلا کیا کوئی سمجھے کتنی گہرائی ہے، کیونکہ پہلے آپ کو سمجھایا، کیا کہا؟ فرمایا میرا پیغمبر ان سے کہہ دیجئے رحمت سے مایوس نہ امید، رب معاف کر دے گا۔ ادھر پھر فرمایا علم یعلمو، کیا یہ نہیں جانتے، ان کو ابھی تک یہ علم اور یقین نہیں ہے کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، وہ بندوں سے صدقہ لیتا ہے یعنی قبول کرتا ہے۔ اس یأخذو میں پتہ ہے اتنا گہرا معنی ہے، حالانکہ کہنا تو ادھر بھی یہی چاہیے تھا کہ توبہ قبول کرتا ہے اور صدقہ، لیکن قبول کا لفظ نہیں استعمال کیا۔ کیا استعمال کیا؟ لینے کا استعمال کیا۔ یہ مبالغے کے اوپر غور کرو گے تو مزہ آئے گا۔ وہ کیا ہے؟ یعنی صدقہ کرنے والا یہ جان لے کہ میرا صدقہ فقیر کے ہاتھ میں پڑنے سے پہلے رب کے ہاتھ میں پڑ جاتا ہے۔ کیا کہنے؟ اگر یہ یقین پیدا ہو تو تیرا صدقہ بھی کتنے کمال کا ہو، کہ تیرا صدقہ فقیر مسکین کے ہاتھ میں پڑنے سے پہلے رب کے ہاں پڑ جاتا ہے، رب لے لیتا ہے۔ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اب توبہ کا حدیث بھی سن لیجئے، رب العالمین نے بندے کی توبہ کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ اب امام الانبیاء کا فرمان سن لیجئے، فرمایا اللہ اشد فرحا بتوبت عبدہ حین یتوب الیہ۔ اس مثال کو سمجھو گے تو آپ کے دل میں خود ہی تیاری آ جائے گی، اللہ کہ اگر تو اتنا خوش ہوتا ہے تو میں تو تیری خوشی کے لیے پھر رہا تھا، تو اس پہ اتنا خوش ہوتا ہے، میں انتظار ہی نہیں کرتا ہوں، ربا میری توبہ ہے معاف کر دے۔ وہ کیا ہے؟ یہ مسلم شریف کی حدیث پڑھتا ہوں، ذرا اس مثال کو سمجھیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ مسافر ہو، پردیسی ہو، سفر میں ہے،
اس کی سواری اس کے پاس ہے، جس سواری پر اس کا کھانا پینا پانی رکھا ہوا ہے، کھانا رکھا ہوا ہے، اس نے سواری باندھی پاس، دور دور تک کوئی آثار نہیں بستی کے، اور یہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا، سو گیا، تھوڑی دیر چلو آرام کر لوں۔ خوب آرام کرنے کے بعد جب اس نے آنکھ کھولی تو نہ سواری ہے، نہ سواری کے اوپر رکھی ہوئی جو وہ خوراک اور پانی کچھ بھی موجود نہیں ہے، سواری غائب ہے۔ جب یہ حال دیکھا تو اب کہتا ہے اگر پیادل دوڑوں، ادھر دوڑوں، پانی کا کوئی پتہ نہیں، کھانے کا منزل بھی نہیں، کسی جانب بالکل گھیرا ہوا ہے۔ اس وقت جب یہ ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو بس خود ہی دل میں فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب کوئی راہ دکھائی نہیں دیتی، چلو موت کے لیے تیاری کرو، اور یہ ادھر ہی لیٹ جاتا ہے کہ بس اب موت کے انتظار میں ہوں، کس وقت موت آئے اور مر جاؤں، بچاؤ کی کوئی صورت نہیں۔ یہ ادھر موت کے انتظار میں لیٹ گیا، لیٹا کہ اس کی آنکھ لگ گئی، پھر سو گیا، اور جو ہی دوبارہ آنکھ کھلی تو سواری کھانے کے ساتھ لدی ہوئی دوبارہ پاس پالی۔ جب گھوڑا اسی طرح سواری، خوراک پانی سب موجود ہے، سچ بتاؤ اس وقت اس موت کے انتظار میں لیٹے ہوئے شخص کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ یہ کتنا خوش ہوگا، جھوم گیا ہوگا۔ فرمایا او بندو، اتنا یہ بندہ سواری پا لینے سے خوش نہیں ہوتا جتنا اللہ اپنے گناہگار بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ صحیح مسلم یہ مثال سمجھائی۔ فرمایا اللہ رب العالمین بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ اشد فرحا بتوبت عبدہ حین یتوب۔ باقی یہ کوئی نہ کہے کہ میں تو، مجھ سے تو غلطی ہوتی نہیں، میں تو بڑا پارسا ہوں، نہیں، پارسا نہیں، سارے ہی گدلے ہیں۔ سن لیجئے، فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، ہر بنی آدم خطا کار ہے، غلطیاں کر بیٹھتا ہے، لیکن وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ادھر خطاکار کو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری کیا فرمایا؟ بہترین خطاکار، خطاکار بھی، اور اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ لیکن کس وجہ سے؟ جب کیا کر لے؟ توبہ کر لے۔ تو ہم تو ہر لمحہ ہر لحظہ غلطیاں اور گناہ کرتے ہیں۔ آئیے جہاں تک میری آواز، میرا پیغام پہنچتا ہے، ہم سب کو اللہ کے حضور گڑ گڑا کے توبہ کر لینی چاہیے۔ جس دن توبہ کر لو گے انشاءاللہ دیکھو گے حالت بدل جائے گی۔ یہی حالت بدلتی ہے۔ ذرا اب دیکھیے کہ ایک مومن اور کافر گناہگار میں فرق کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری کی حدیث کے الفاظ پڑھنے لگا، ان المؤمن، بے شک مومن، یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، وان الفاجر یرا ذنوبہ کذباب مر علی انفہ۔ فرمایا پرہیزگار مومن اپنے گناہ کو یوں دیکھتا ہے کہ جیسے کوئی پہاڑ ہے، یہ اس کے نیچے بیٹھا ہے، وہ اس کے اوپر گرنے والا ہے، مر جائے گا نیچے، پہاڑ گر رہا ہے اس پر۔ وہ اپنے گناہوں کو یوں دیکھتا ہے۔ اور فاجر، باغی بندہ، وہ گناہ کرتا ہے اور کیا سمجھتا ہے؟ جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی، یوں کر کے اڑا لی، پرواہ نہیں، مکھی آئی یوں کی
اڑ گئی۔ میرے دوستو، ہماری حالت یہ بن چکی ہے، ہم گناہ کرتے ہیں اور اس کو گناہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، اتنے دلیر ہو چکے ہیں۔ آئیے آئیے، دل سے گڑ گڑائیے اپنے مالک کے ہاں۔ قرآن کریم نے توبہ کے کچھ اصول بتائے ہیں، وہ ذرا میں بتاتا ہوں۔ فائدے بھی ذکر کیے ہیں۔ فائدہ کیا ذکر کیا ہے؟ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، 29واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت نوح ہے۔ 29واں پارہ سورت نوح۔ اللہ، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ نوح علیہ السلام نے قوم سے کیا کہا؟ کہتے ہیں اے میرے ربا، میں قوم کے پاس گیا اور میں نے قوم سے کیا کہا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا۔ لفظوں پہ غور کیجئے، استغفروا ربکم انہو کان غفارا۔ پہلا فائدہ استغفار کا، استغفروا ربکم، رب سے بخشش طلب کرو، انہو کان غفارا، بے شک وہ بہت بڑا بخشنے والا ہے۔ استغفار کرو گے تو پہلا فائدہ رب کو کیا پاؤ گے؟ غفار پاؤ گے، بخشنے والا پاؤ گے، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دوسرا فائدہ استغفار کا، وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ تمہیں چلانا نہیں پڑے گا، توبہ استغفار کرو گے، یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، بھیج دے گا وہ تم پہ آسمان کو پے در پہ برسنے والا۔ آسمان برسے گا، اور مدرارہ ایسے برسنے کو نہیں کہتے کہ طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے، نہیں، مدرارہ ایسے برسنے کو کہتے ہیں جب ضرورت ہوگی تو خوب برسے گا۔ جب ضرورت ہوگی تو، جس کو کسان ہمارے ہندکو کی بولی والے کہتے ہیں کہ ہو برد ہے، جب ضرورت ہو فصل کو اور بارش برسے تو کیا کہتے ہیں زمیندار؟ کہ ہو برد ہے، یعنی یہ تو دیسی گھی برس رہا ہے۔ تو یرسل السماء علیکم مدرارا، دوسرا فائدہ آسمان برسے گا، بارشیں ہوں گی۔ بتاؤ نا کتنے مہینے گزر چکے ہیں، دن گزر چکے ہیں، بارش بند ہے۔ میری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ بلکہ ایک بندے سے میں نے کہا اللہ کرے بارش، کہنا جی ہوں گرمی میں چی ہوئے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے سردی ہے۔ میں نے کہا تو سردی تو بارش نہیں بھی تب بھی ہے۔ اللہ، سوچ ہماری اتنی کم ہو چکی، سوچتے ہی نہیں، پتہ نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کا پہلا فائدہ گناہ بخش دے گا، دوسرا فائدہ بارشیں برسائے گا، تیسرا فائدہ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مال اور بیٹے زیادہ کر دے گا۔ اور امام قرطبی نے ایک اتنا پیارا جملہ لکھا، فرمایا چونکہ لوگوں کا مزاج ہے، اللہ نے اولاد کا لفظ نہیں استعمال کیا، کیونکہ اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں آتی ہیں، تو کئی لوگ بیٹی کو نہیں چاہتے بلکہ التجا کیا کرتے ہیں کہ کیا ہو؟
بیٹا ہو جوان ہو، تو رب نے تمہارے مزاج کا لحاظ کرتے ہوئے فرمایا یمددکم باموال و بنینا، میں بیٹے بھی زیادہ کر دوں گا، مال بھی زیادہ کر دوں گا، تمہیں منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ جی بچے زیادہ ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے۔ رب نے مال پہلے ذکر کیا اور بچے بعد میں ذکر کیے، بیٹے پہلے بیٹوں کے آنے سے پہلے میں ان کی روزی کا بھی انتظام کر دوں گا۔ یمددکم باموال و بنین، تو جن کی اولاد نہیں، لوگ کہتے ہیں میری نرینہ اولاد ہو، کوئی وظیفہ بتا دیں، تو نرینہ اولاد کا سب سے بہترین وظیفہ رب سے استغفار کرو، دل کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، خلوص کے ساتھ استغفار کرو، پھر رب سے بیٹا مانگو، رب دے گا۔ یہ قرآن کا طریقہ ہے۔ تیسرا فائدہ فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا۔ اب یہ لفظ دنیا کے لیے بھی بہتر ہے کہ دنیا میں باغ پھل پھول بارش ہوگی تو باغات سرسبز و شاداب ہو جائیں گے، وَأَنْهَارًا، اور نہریں اور چشمیں جاری ہو جائیں گی۔ اور آخرت کے لیے بھی کہ دنیا میں پکی توبہ کرے گا، استغفار کرے گا تو جنت کے باغوں اور جنت کی نہروں کے مستحق بن جاؤ گے۔ اور چوتھا فائدہ فرمایا، یہ 4 فائدے ذکر کیے، چوتھا فائدہ ایک دوسرے مقام پہ ذکر کیا، وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ سورت کا نام سورت انفال آیت 33 ہے، ادھر فائدہ ذکر کیا، فرمایا ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اگر یہ استغفار کریں گے تو رب عذاب اور بلائیں ٹال دے گا۔ رب ان کو عذاب نہیں دے گا اگر یہ کیا کریں گے؟ استغفار کریں گے۔ میں نے استغفار کہا ہے، استغفار کے ساتھ مذاق نہیں کہا، جو ہم کر رہے ہیں وہ استغفار نہیں، وہ مذاق ہے۔ ہماری ہندکوں کی بولی کا محاورہ ہے نا، اے کوا کان، چونچ بھی گند میں مارتا ہے اور پھر اس کے چھنڈے بھی دیتا ہے، ایسے جھٹکتا بھی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ گندہ ہو رہا ہے، پھر گندگی میں مار رہا ہے، پھر ایسے ایسے کرتا ہے۔ نہیں، پکا تائب ہو جائیے، چھوڑ دیجئے، باہر آ جائیے، توبہ کیجئے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ فرمایا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، توبہ کیوں نہیں کرتے ہو، استغفار کیوں نہیں کرتے ہو کہ بارشیں بھی برسیں، نہریں بھی جاری ہوں، بلائیں بھی ٹل جائیں، اولاد بھی مل جائے، مال بھی مل جائے، اتنی چیزیں دیتا ہے، رب بھی خوش ہوتا ہے، پھر استغفار کیوں نہیں کرتے ہو؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم رب کی عظمت کا عقیدہ نہیں رکھتے ہو۔ لا ترجون للہ وقارا، وقار عزت اور عظمت کو کہتے ہیں، ترجون کے 2 معنی کرتے ہیں، ایک یہ کہ تم رب کی عظمت کی امید، رب کی عظمت سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اتنا عظیم عظمت والا رب ہے، استغفار نہیں کرتے ہو؟ تمہیں رب کی عظمتوں سے ڈر نہیں لگتا کہ وہ پکڑ لے گا؟ ڈریے، اس کی عظمتوں کا عقیدہ رکھیے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ اب آپ کہیں گے استغفار کرنے کو تیار ہیں، کوئی جملہ تو بتا دیجئے کہ اس جملے کے ساتھ استغفار کریں۔ کیا خیال ہے جی؟ ڈاکٹر صاحب اکثر مجھ سے فون پہ پوچھتے رہتے ہیں، میسج پہ، تو انہی کے سوال کا جواب ہے۔ وہ کون سے الفاظ ہیں تو سن لیجئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے کئی جملے ارشاد فرمائے آپ نے، استغفار کے کئی کلمات ہیں،
یہ بھی ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی ہے۔ اور صدیق اکبر نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی دعا بتلائیے جسے میں نماز میں پڑھوں۔ فرمایا صدیق یہ دعا پڑھا کر، رب انی ظلمت نفسی ظلما، رب انی ظلمت نفسی ظلما ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی وارحمنی وانت ارحم الراحمین۔ اللہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں، تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں، اللہ معاف کر دے۔ تو یہ بھی کلمات ہیں۔ اور سید الاستغفار بتلانے لگا ہوں۔ استغفار میں بھی کون سے استغفار؟ جو بخشش کی دعائیہ کلمات ہیں نا مغفرت کی، ان کی سردار دعا۔ لیکن یہاں یہ لفظ بھی یاد رکھیے کہ جو آپ استغفار کے الفاظ کہیں اس کا معنی بھی آپ کو آتا ہو۔ تو سید الاستغفار کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سید الاستغفار ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار ہے۔ سید الاستغفار کیسے ہے؟ فرمایا جو بندہ یہ یقین کے ساتھ صبح پڑھ لے گا تو شام سے پہلے اگر موت آ گئی تو بندہ جنتی ہے، اگر شام کو پڑھ لے اور صبح سے پہلے موت آ گئی رات میں تو یہ بندہ جنتی ہے۔ اب معنی سمجھیے ذرا۔ فرمایا اللہم انت ربی۔ میرے دوستو آپ مجھے اکثر کہتے ہیں آپ توحید کی بات کرتے ہیں، اللہ کی قسم کوئی سر درد کی دعا بھی اگر تمہیں سنت میں نظر آئے گی تو اس میں بھی توحید ہو۔ بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا بھی پڑھو گے تو اس میں بھی توحید ہے، مسجد میں داخل ہوتے دعا بھی پڑھو گے اس میں بھی توحید ہے۔ توحید کے بغیر تو عمل ہے ہی کچھ نہیں۔ تو اسی لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں جدھر بھی استغفار کوئی وظیفہ نظر آئے اس میں توحید نمایاں ہوگی۔ ذرا سنیے، فرمایا اللہم انت ربی، اللہ تو ہی میرا رب ہے، لا الہ الا انت، کوئی الہ حاجت روا نہیں الا انت مگر تو ہی ہے، خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا، میرا خالق تو ہے، وَأَنَا عَبْدُكَ اور میں تیرا بندہ ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اللہ میں اپنی استطاعت اور بساط کے مطابق تیرے وعدے اور تیرے عہد و پیمان پہ قائم ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعْتُ، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، من شر ما صنعت، ہر اس چیز کے شر سے جس کا میں نے ارتکاب کیا ہے، میں نے جو کچھ کیا ہے اس کے شر سے میں آپ کی کیا مانگتا ہوں؟ پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، اللہ وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، اللہ میں اقرار کرتا ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں تیری ان نعمتوں کا جو تیری مجھ پر ہے، اللہ میں تیری نعمتوں کے نیچے بوجھل ہوں، میرا اقرار ہے، تیری
تیری نعمتیں اور انعامات مجھ پر ہیں وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنبِي اور اللہ میرے اوپر میرے گناہوں کا بھی بوجھ ہے، میں اس کا بھی اقرار و اعتراف کرتا ہوں اللہ کہ مجھ پر میرے گناہوں کا بوجھ ہے، فاغفر لی اللہ بخش دے مجھے فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ بے شک کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا الا انت مگر تو ہی گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ فرمایا یہ سید الاستغفار ہے۔ کیا ہے یہ؟ سید الاستغفار ہے۔ حضرت علامہ ابن قیم رحمہ اللہ پتہ ہے کیا جملہ کہتے ہیں اس میں؟ کہتے ہیں یہ دعا جب بندہ کرتا ہے نا استغفار، تو اس میں سب سے پہلے اللہ کی الوہیت، اس کی ربوبیت، اس کی وحدانیت اور مالکیت کا اقرار کرتا ہے، شرک کی جڑیں کاٹ دیتا ہے۔ اس کے بعد اپنی عبدیت، اپنی کمزوری کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر اپنے اوپر گناہوں کا انبار ذکر کر کے اپنی تواضع اور شرمندگی کا بھی اظہار کرتا ہے۔ تو جب یہ ساری شرطیں پوری ہوتی ہیں پھر بخشش یہ مانگتا ہے اور رب عطا کرتا ہے۔ آج میں دیر سے آیا، وقت کافی تاخیر ہو گئی تھی، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور مضمون بھی کافی طویل تھا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ مختصر سے وقت میں بے ربطہ ہی ہو لیکن سمیٹ تو اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔